اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو جہنم کی آگ جلا رکھی ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز، یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اس میں حرارت ہے، اس میں تیزی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، اس آگ کا ایندھن کوئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس آگ کا جو جہنم کی آگ ہے وہ انسانوں سے جلتی ہے، وہ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، وہ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی آگ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک اللہ نے جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے تو وہ سرخ ہو گئی، یعنی لال ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیں، عورتیں چولہا سلگاتی ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے، ہم چولہا جلاتے ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جس جہنم کو 1000 سال تک اللہ نے بھڑکایا ہو، اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو، اللہ کی قوت کا اندازہ کرو۔ جس اللہ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہو، اس جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس کی تیزی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 1000 سال تک کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، وہ لال ہو گئی۔ فرماتے ہیں پھر مزید 1000 سال تک یعنی 2000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہو گئی۔ پھر فرمایا 1000 سال اور یعنی 3000 سال تک جب اس کو بھڑکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں کوئی اجالا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس پہ پتھر ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، اور اگر بہنیں بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، ان سے میں توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس کے پہاڑ پگھل جائیں گے، جس کے پہاڑ پگھل جائیں گے، اس میں ہمارے جسم کا کیا ہوگا؟ ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی جل جاتا ہے، ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی پگھل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز و ترار وہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، جو آگ اللہ اللہ ایسی دردناک اور خطرناک آگ ہے جس پہ پہاڑ پگھل جائیں۔ اللہ اکبر، اس پہ ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ایسی آگ سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی تم ایسے کام مت کرنا، ایسے راستے پہ نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنمی بن جاؤ۔ اللہ نے 2 راستے ہمیں بتائے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اللہ اندازہ فرمائے، مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی دانشور ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، اگر وہ ممبئی کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا کبھی وہ کلکتہ پہنچ سکے گا؟ اور اگر وہ کلکتہ کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا وہ ممبئی پہنچ سکے گا؟ نہیں نہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں صرف یہ بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ اللہ میرے آقا کی پوری امت کو جنت عطا کرے، اس لیے کہ اگر اللہ محبوب کی ساری امت کو جنت دے تو ہمارا بگڑتا کیا ہے؟ اس کے کرم کی بات ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ بندوں کو جنت دے گا تو میرے لیے کوئی کمی ہو جائے گی۔ اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی جنت بہت وسیع ہے، اس کی جنت بہت بڑی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ سب جنت کے متلاشی ہیں، سب جنت سے محبت کرتے ہیں، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے راستہ تو کوئی چننا پڑے گا۔ راستہ کون سا چنا ہے؟ اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے اگر کوئی بندہ ممبئی کا راستہ پکڑ کر دعویٰ کرے کہ میں نے جانا کلکتہ ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، کتنا پاگل ہے، کتنا بے وقوف ہے، ممبئی کے راستے پہ چل کے کلکتہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیں جب ممبئی کے راستے پہ چلنے والا کلکتہ نہیں پہنچ سکتا تو جہنم کے راستے پہ
کے چلنے والا جنت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے راستہ کون سا چنا ہے؟ جہنم کا راستہ چنا ہے، اس لیے کہ نشہ جو کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو حرام روزی کما رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو شراب پی رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں۔ راستہ تو جہنم کا چنے ہو، جنت میں کیسے پہنچو گے؟ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو میرے بھائی، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ شیطان نے فکر کو اغوا کر لیا، ہمیں شیطان نے لوٹ لیا۔ آؤ جنت کے راستے پر چلیں۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ عقیدے کے معاملے میں صرف اور صرف اہل سنت کا راستہ اہل جنت کا راستہ ہے، نماز کا راستہ جنت کا راستہ ہے، ولیوں کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اہل بیت کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، رمضان کے روزوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے، سچ بولنا جنت کا راستہ ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا جنت کا راستہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا پہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لہر میں عشق رکھے شہداغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جہنم میں اتنے خطرناک عذاب، ایسے ایسے عذاب ہیں جہنم کے اندر، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر بیان فرمایا، حضور نے شب معراج دیکھ کر بیان فرمایا جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سی باتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا جس میں سے 15 سے 20 منٹ جا چکے۔ تھوڑی دیر میں نے آپ کے سامنے بات کرنا ہے لیکن آپ توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جب جہنم کو دیکھا تو اس میں بہت سے عذاب دیکھے۔ مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون اور پیپ کے دریا میں گوتا لگا، کھولتا ہوا خون ہے جہنم کے اندر، کھولتا ہوا پیپ اور خون ہے اور وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے، حرام کا لقمہ کھاتے تھے۔ آج لوگ لاٹری کھیلتے ہیں، لوگ کیرم کھیلتے ہیں، لوگ جوا کھیلتے ہیں، لوگ تاش کے پتے کھیلتے ہیں، لوگ شرطیں لگاتے ہیں، قرض کے جوا کی جتنی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں سب حرام، حرام طریقے سے جو بھی روزی کماؤ گے جہنم کے اندر خون اور پیپ کے دریا کے اندر ڈبائے جاؤ گے۔ اور جو ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ آج لوگ موبائل چوری کر رہے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول کے کما رہے ہیں، دھوکہ دے کے کما رہے ہیں، مال میں ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں۔ اپنے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں، حلال سے کماؤ، حلال میں برکت ہے، برکت۔ اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی، اللہ نے حلال میں برکت رکھی۔ حرام کمانے والے کے پاس مال زیادہ آ سکتا ہے مگر اس کو کبھی سکون نہیں رہے گا۔ شور نہیں کرے، کتنے اچھے سے سب پورا مجمع سن رہا ہے، یہ چند بھائی شور کر رہے ہیں۔ سن لو بھائی، تھوڑی دیر سن۔
اتنی محنت سے ہزاروں لوگ آپ جمع کرتے ہو، ایک دو آدمی چلا کر کے پورے محفل کا مزاق کیا، کوئی بات اطمینان سے سن، میں بیٹھا ہوں بیٹھے سے ایک بار سب درشی پڑھ لو، اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ مذہب میں حلال ہمارے لیے لازم ہے، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے، حلال کی برکت ہے۔ آپ دیکھو فرعون نے حرام اور نمرود نے حرام کام کیے، آج نہ فرعون ہے نہ نمرود ہے نہ اس کی دولت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے حلال کے ذریعے سے روزی کمائی، عثمان غنی دنیا سے چلے گئے مگر حضرت عثمان کی دولت آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ جب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہو تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو ان کے مال سے جو حرم کے لیے بلڈنگیں وقف کی گئی ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے یہ بلڈنگ حرم کے لیے وقف ہے، یعنی دولت عثمانی آج بھی موجود ہے۔ سچائی سے کماؤ، دیانتداری سے کماؤ، حلال سے کماؤ، تھوڑی دیر میں ترقی ہوگی لیکن ایسی ترقی ہوگی کہ وہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حرام کے ذریعے سے جلدی ترقی ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ حرام جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے، اس لیے حلال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، حرام ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر میں نے خون اور پیپ کے دریا میں حرام کھانے والوں کو ڈوبتے دیکھا، ان کو ڈبکیاں لیتے دیکھا۔ اس کے بعد میرے آقا اور تم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن کے ناخن لوہے کے ہیں، لوہے کے ناخن ہیں اور لوہے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں اگر کسی کے ناخن ہو اور ناخن ہمارے اپنے ناخن ہوتے ہیں، ہم اس سے کھجا لیتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، زخم ہو جاتا ہے، لیکن ان ناخن کی بجائے انسانی ناخن کی بجائے اگر کسی کے ناخن لوہے کے ہو جائیں، کسی کے ناخن جو ہے لوہے کے ہو جائیں، تانبے کے ہو جائیں، پیتل کے ہو جائیں اور وہ اپنے منہ کو نوچے، اپنے سینے کو نوچے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سنا تو حیران رہ گئے، اور جب میرے آقا نے فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتے تھے، یعنی اندر کی بات ادھر لگایا کرتے تھے اور لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یعنی پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان عام ہیں، پہلے عورتیں غیبت کرتی تھی اب مرد بھی غیبت کرتے ہیں، پہلے عورتیں چغلیاں کرتی تھی اب مرد بھی چغلیاں کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگانا اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغل خوروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کرتی ہے، جو ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں، ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں، مسلمانوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے، بھائی بھائی میں دوریاں پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے، پیر پیر میں دوریاں پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے، عالم عالم میں دوریاں پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے۔ اگر چغل خوری بند ہو جائے تو امت کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یاد رکھو ہمیں جوڑنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے، اللہ کو جوڑنا پسند ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو جوڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو توڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ پیدا کرے وہ شیطان کی اولاد۔ اللہ کے رسول اس کا ایکو کم کر دو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان جدائی اختلاف پیدا کرے فتنہ پیدا کرے لڑائے مسلمانوں کو آپس میں لڑائے وہ شیطان کی اولاد ہے وہ شیطان کی ذریت سے ہے دو دوستوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو یہ چگل خوری کی نحوست ہے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور جو چگلی سے بچے گا یعنی ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچے گا انعام کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو مار پیٹ کر کے کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا اتارا اور بکری ذبح کر کے کرتے کو بکری کے خون میں بھگو کر کے روتے ہوئے آئے اور اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے کہ یہی بھیڑیا کھایا یہی نالائق کمبخت اس نے کھایا یوسف یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو دیکھا اور بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے تجھے میرے معصوم پہ رحم نہیں آیا اتنا خوبصورت سا میرا ننھا یوسف تو کھا گیا تجھے شرم نہ آئی تجھے خیال نہ رہا انبیاء جانوروں کی باتیں سمجھتے ہیں اور جانور انبیاء سے باتیں کرتے ہیں حضرت یعقوب نبی تھے تو بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی نبی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے اور جانوروں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کا جسم کھائے کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا زمین پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے اور جانور پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے میں نے آپ کے معصوم یوسف صدیق کو نہیں کھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر میرے بیٹے کا کیا ہوا جب تو نے نہیں کھایا کہا مجھے سب پتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا مجھے سب پتا ہے تو یہ اب بیٹے تو کھڑے تھے وہ سمجھ نہیں رہے تھے کیونکہ یہ جانور بات کر رہا تھا یعقوب علیہ السلام سے تو جانور سے کہا بھیڑیے سے جب تجھے سب پتا ہے تو بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا کہا پتا ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں اگر بتاؤں گا تو یہ چگلی ہوگی چگلی اور اللہ کو چگل خور پسند نہیں ہے سبحان اللہ میں بھیڑیا ہوں اللہ یا رسول یا رسول یا علی مولا یا علی مولا میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں ادھر کی بات ادھر کرنے والا نہیں ہوں میں چگلی نہیں کرتا تاکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان جدائی پیدا ہو نفرتیں پیدا ہو یہ کام میں نے نہیں کرنا اللہ کو اس بھیڑیے کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ بتا دیا گیا اصحاب کہف کا کتا جیسے جنت میں جائے گا ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا جیسے حضرت اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا امام غزالی لکھتے یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا مجھے بتاؤ اگر بھیڑیا چگل خوری سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے اگر رسول اللہ کے غلام چگلی سے بچ جائیں تو اللہ ان کو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے سبحان اللہ چگل خوری نہ کرے یا رسول میرے عزیز میرے بھائیوں آج ہمارے گھر میں جو نفرتوں کا ماحول ہے ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے اس کی سب سے بڑی وجہ چگلیاں ہیں چگل خوری سے ادھر کی بات ادھر کرنے سے دوستوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے درمیان اور بچوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے بہنوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں اگر مسلمان کو ملانے کے لیے اگر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو وہ سچ جو مسلمانوں میں جدائی پیدا کرے اس کی بجائے وہ جھوٹ جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملا دے سبحان اللہ اس کی حیثیت جھوٹ کی نہیں ہے جیسے دو دوست لڑ رہے ہوں
اور آپس میں لڑے تو تیل ڈالنے کے لیے یہ نہ کہو ہاں وہ تو تیری برائی کرتا تھا، یہ کیوں کہتے ہو، دور ہو جائیں گے. اس سے بہتر یہ کہو یار تو اس کے بارے میں غصے میں ہے، وہ تو تیری بڑی تعریف کرتا ہے، تیرے پیٹ پیچھے محبتوں کا اظہار کرتا ہے. ملا دو. اللہ کو ملانا، جو دو مسلمانوں کو آپس میں ملاتے ہیں اللہ ان کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. لوگ تو میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کے لیے قصے کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں. آج ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. چگلی پہ کنٹرول کرو. اور پھر غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں. غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کا دل دکھے. یہ غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی برا کام ہے غیبت کرنا. پیٹ پیچھے کسی کی برائی مت کرو، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے جو کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. قیامت کے دن ان کے سامنے مردہ بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا. لوگ کھاؤ. کھا سکو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ ہے کسی میں ہمت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی؟ مگر غیبت کرنے والوں کو ان کے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا. کیوں غیبت کرتے ہو؟ شیطان نے تمہیں غیبت میں مبتلا کر دیا. دنیا دار تو دنیا دار ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں مذہب کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ ہے، آج وہ طبقہ بھی شیطان کا اہل کار بنا. مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، مدرسوں میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، جلسوں کے اندر غیبتیں ہو رہی ہے. ارے اتنا کہنا کسی کے پیٹ پیچھے کہ اس کی آستین تو بڑی لمبی تھی، بزرگوں نے کہا یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے. اس کی ناک تو بڑی چپٹی ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے. اس کا کرتا تو بڑا لمبا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے. اس کا قد تو بڑا ناٹا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے. اور غیبت زنا سے بدتر ہے، اور غیبت کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. بہت اتراتے ہو جنتی ہونے پر، رسول اللہ نے اعلان کر دیا غیبت کرنے والوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ اکبر. امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لیتا ہے. یعنی اپنی نیکی تم کر رہے ہو، ٹرانسفر کسی اور کے کھاتے میں کر رہے ہو، اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لے رہے ہو. تو امام حسن بصری کہتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا. کیوں؟ تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے نامہ اعمال میں چلی جائیں. مگر چونکہ غیبت کرنا حرام ہے تو میں ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کر سکتا، کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے. ذرا غور کریں. آج غیبت عام ہو رہی ہے. کسی کے پیٹ پیچھے، میں کہتا ہوں کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی بات کرنے سے اچھا ہے کہ اتنی دیر تک ہم کلمہ شریف پڑھ لیں، اتنی دیر تک ہم درود شریف پڑھ لیں. آج ہمارے چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے؟ غیبت کیوں ہے؟ مشرکوں کے منہ میں اور مسلمانوں کے منہ میں کتنا فرق ہے؟ ذرا دیکھو اپنا منہ آئینے میں جا کے دیکھو. ایک دور وہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. آج ہمارے چہرے پہ وہ رونقیں نہیں ہیں، مومنانہ رونقیں نہیں ہیں. کاسمیٹک آئٹم استعمال کر رہے، خوبصورت داڑیاں رکھ رہے، خوبصورت ٹوپیاں پہن، لیکن وہ رونق نہیں ہے جو کبھی حضور غوث الاعظم دستگیر کے چہرے پہ دیکھی گئی، سبحان اللہ، جو کبھی سرکار غریب نواز کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو کبھی امام اعظم کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو حضرت محبوب الہی کے چہرے پہ دیکھی گئی. میرے بھائی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو. اور کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ غیبت زنا سے بری چیز ہے. زنا سے بچتے ہو تو غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ اور ایک بات یہ بھی، لوگ اتنے متقی ہو گئے، سو کال متقی، کہ ساری غیبت کرنے کے بعد آخری میں کہتے اللہ توبہ، ہم غیبت کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی بات بتانے کے لیے کہہ رہے تھے. تو اگر پیشاب کو شربت کہہ کے پیو گے تو کیا وہ پیشاب شربت ہو جائے گا؟ ساری غیبت کہہ کے بھی آخری میں کہتے ہو کہ ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے. عورتوں کی عادت خاص طور پہ پوری رات بیٹھ کے غیبتیں کرے گی اور کہے گی اللہ توبہ استغفار، ہم تھوڑی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہم کو بھی معاف کرے، اس کو بھی معاف کرے. ہم نے تو ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہا. اپنے زمانے کی رابعہ بننے والیوں، اس طریقے کے جھوٹ اور مکر سے کام نہیں چلتا. تم شوہر کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ مکاری نہیں کر سکتے. تم دنیا کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، رب کی بارگاہ میں کسی کا مکر نہیں چلتا. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، تو عرض یہ کر رہا تھا
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम के अंदर मुख्तलिफ लोगों को देखा, मैंने आपको अभी बताया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैंने देखा कि कुछ ऐसे मर्द और औरतें हैं कि जिनको जहन्नम के अंदर उबाला जा रहा है, जिन जहन्नम की आग जोश दी जाती है तो ऊपर उठ करके आते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। उनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने उनको चिल्लाने की आवाज सुनी, इतना चिल्ला रहे थे क्योंकि उनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जा रहा था। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं कि जो सज धज के इसलिए निकलते थे, मर्द इसलिए सज के निकलते थे कि औरतें उनको देखकर उनके मकरम में मुब्तला हो जाएं, और औरतें इसलिए सज धज के निकलती थी कि मर्द देख करके उनके चक्कर में पड़ जाएं। ये एक दूसरे को अपने चक्कर में फंसाने के लिए सजते थे। यानी सजना गुनाह नहीं है, संवरना गुनाह नहीं है, अच्छे बनठन के रहना गुनाह नहीं है। इस नीयत से सजना संवरना कि औरतों को अपने जाल में फांसे, और औरतें इस नीयत से सजे सवरे कि मर्द हमें देखें और हमारे मकरम में मुब्तला हो जाएं। ऐसे मर्द और औरतों की चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जाएगा, उनकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जाएगी। जरा तसव्वुर में तो लाएं, एक डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त बेहोश करता है, सुन करता है, उसके बाद कितनी नजाकत से काटता है, फिर दर्द की दवाएं देता है, जलन की दवाएं देता है, उसके बावजूद भी होश में आने के बाद इंसान बगैर पानी की मछली की तरह तड़पता है। जब जहन्नम की आग की कैंची से किसी का जिस्म काटा जाएगा, न बेहोश किया जाएगा, न दर्द की दवा होगी, न कोई सुन किया जाएगा, उस वक्त तो तड़पने का आलम क्या होगा। सजने से किसने मना किया? लेकिन शादियों में इसलिए बन संवर के जाते हो ताकि लड़कियों को अपने चक्कर में फांस लो, लड़कियां इसलिए बन संवर के जाएं ताकि मर्दों को अपनी तरफ माइल करें। ये अपने मजहब की तालीम नहीं। उसके बाद अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर आग के दरख्त हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते, जहन्नम के अंदर आग के दरख्त हैं, और आग के दरख्तों पर आग की शाखें हैं, और आग की शाखों पर लोग उल्टे लटके हुए हैं। जहन्नम के अंदर आग के दरख्त, थोड़ी तवज्जो गौर करें। हो सकता है शायद ये इस हदीस पाक का आखिरी उन्वान हो, आगे मैं ना पढ़ सकूं, लेकिन तवज्जो आपकी खास, बहनों की, बेटियों की खास तवज्जो आपकी भी। जहन्नम के अंदर आग ही आग है, उसमें आग के दरख्त हैं, आग की शाखें हैं, और आग की शाखों में कुछ इंसान है जो उल्टे लटके हुए हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने माँ बाप का दिल दुखाया करते थे, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी किया करते थे, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाया करते थे, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बातें किया करते थे, माँ बाप के सामने चिल्ला चिल्ला कर बातें किया करते थे, माँ बाप को डांटा करते थे, माँ बाप को सताया करते थे। आज आप देखिए, अल्लाह अकबर, रसूल पाक साहिब औलाद मालिक कौनैन शहींशाह दारैन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों को खोल खोल करके बयान कर दिया, और भी जहन्नम का मुशाहिदा बयान किया। लेकिन यहाँ रुक कर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जिन गुनाहों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या हम लोग इसमें मुब्तला नहीं है? आज माँ बाप को डांटा जाता है, माँ बाप को जो है रोब उन पर दबाए और डाला जाता है, माँ बाप को अजियतें दी जाती है, माँ बाप का दिल दुखाया जाता है। अरे वो मजहब, जिस मजहब के अंदर कुत्ते और बकरियों का भी दिल दुखाने की इजाजत नहीं दी गई, आज उस मजहब के मानने वाले लड़के मजहब से इतना दूर हो गए, लड़कियां मजहब से इतना दूर हो गई, अपने माँ बाप को सताते हैं, उनको डांटते हैं। अगर माँ बाप बीमार हो जाएं और उनके दवाखाने का बिल देने की बात आए तो चार बेटे हैं, चारों आपस में झगड़ा करते हैं, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, याद रखना, अल्लाह अकबर, माँ बाप की खिदमत से बड़ी क्या नेमत हो सकती है? माँ बाप से पे खर्च करने से ज्यादा सआदत की बात क्या हो सकती है? मस्जिद बनाने में उतना सवाब नहीं मिलता, मदरसे बनाने में उतना सवाब नहीं मिलता, जलसों में चंदा देने में उतना सवाब नहीं मिलता, किसी पर खर्च करने में उतना सवाब नहीं मिलता। सबसे ज्यादा सवाब अगर किसी चीज में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। माँ बाप पे खर्च करने का जो अज्र है वो किसी नेकी का अज्र नहीं बताया गया, यानी कहीं भी खर्च करो वो सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह से जब पूछा गया कि किस पे खर्च करें, अपने माल को किस पे खर्च करें, तो अल्लाह ने पहले नंबर पे फरमाया तुम्हारे माँ बाप पे खर्च करो, सबसे पहले नंबर पे तुम्हारे माँ बाप है। आज हम दोस्तों पे तो खर्च करना चाहिए, बच्चों पे तो खर्च करना
کرنا چاہیے, بیوی پہ تو خرچ کرنا چاہیے, لیکن ماں باپ پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے دل چھوٹا کرتے ہو. یاد رکھنا, جو ماں باپ کی خوشی کے لیے ان پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو مالدار کرے گا, اللہ اس کی 7 پشتوں کو مالدار کرے گا. اس لیے کہ جو لمبی عمر چاہتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول, سچے رسول, صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے. تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ اس 3 دن کو کبھی 3 سال بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. کوئی ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا, بڑے سے بڑا ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا, بڑے سے بڑا عالم تعویذ دے کر عمر نہیں بڑھا سکتا, لیکن یہ ماں باپ کی خدمت ہے. اگر مرنے میں صرف 3 دن بچے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ 3 دن کی عمر کو 3 سال تک بڑھاتا ہے. اگر خدمت اور زیادہ ہے تو صرف 3 سال نہیں بلکہ اللہ 30 سال تک بھی بڑھا دیتا ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں, فقی ابو اللہ سمرقندی اس حدیث کو لکھ رہے ہیں, حوالہ بھی نوٹ کرتے جائے, ایسے نہیں سمجھے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں, یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اتنے بڑے فقیہ, امام الفقہا, فقہ حنفی کی جب تاریخ مرتب ہوتی ہے تو فقی ابو اللہ سمرقندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. وہ عظیم ہستی ہے فقیہ. فقی ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے, لکھ رہے حدیث پاک کہ 3 دن کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے, اور کبھی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو 3 سال 30 سال تک پہنچ جاتے ہیں. اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, دل دکھاتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے اور اس کی عمر 30 سال ہوتی ہے تو اللہ 30 سال کو گھٹا کے کبھی 3 سال کر دیتا ہے. اور بدتمیزی کرتا ہے تو وہ 3 سال بھی 3 دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے. غور فرمائیے, آج کے لڑکے بوڑھے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں, ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. علماء آ جائیں, مشائخ آ جائیں, سادات آ جائیں, بزرگ آ جائیں, ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے. اچھی بات ہے, ہم منع نہیں کرتے, بالکل منع نہیں. چومو سیدوں کے ہاتھ برکت ملے گی, چومو علماء کے ہاتھ برکت ملے گی, چومو پیروں کے ہاتھ برکت ملے گی. لیکن ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, کسی بھی بزرگ کا ہاتھ چومنے میں وہ برکت نہیں ہے جو تمہارے ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں برکت ہے. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان بڈھے ماں باپ کو جو تم نے گھر کا کچرا سمجھا ہے, تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہیں. تمہارے لیے کوئی دعا کر دے, اگر امین القادری دعا کر دے, یہ بزرگ لوگ دعا کر دے, اللہ چاہے تو دعا رد کرے, اللہ چاہے تو دعا کو قبول کر لے. اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کے خواب کو پورا کرنے میں 50 سال لگاتا ہے, 50 سال گزارتے, بے نیاز ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر کرنے میں 50 سال لگاتا ہے, اس کی اپنی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لوط کی قوم پر عذاب نازل نہ فرما, تو اللہ کہتا ہے ابراہیم تو میرا خلیل ضرور ہے, تو میرا پیارا ہے, لیکن اس کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا, لوط کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا, میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ابراہیم خلیل جیسے کو دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے. دنیا میں 2 ہی ہستیاں ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر 1 سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے, حضور کی دعا امت کے لیے. میرے نبی جب اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ. سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہیں اور میرے نبی کی دعا کو اجابت ڈھونڈتی نظر آتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جاتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ.
یہ حضور کی دعا ہے، مگر وہی رسول فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جیسے مفہوم حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اتنی قیمتی دعائیں چھوڑ کر کے کہاں بھٹکتے ہو؟ ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو ولی بنایا، ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو مالدار بنایا، بے شک، ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو کتنی بلندی پہ، حضرت اویس قرنی جو اویس قرنی بنے ہیں، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ مخدوم ماہمی جو مخدوم بنے، ماں کی دعا کی برکت ہے۔ بایزید بستامی جن کے لیے حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کو ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو جبریل کو فرشتوں میں مقام حاصل ہے، یہ مقام حضرت بایزید بستامی کو کیسے ملا؟ ماں کی دعا کی برکت سے ملا۔ سبحان اللہ، بے شک، ارے جن ماں باپ کی دعا سے ولایت مل جاتی ہے، ان ماں باپ کی دعا سے روزی نہ ملے گی؟ روزی کے لیے بھٹکتے ہو، سب سے دعا کروا رہے ہو، پنڈوا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، کچوجا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، ماریرا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، سب جگہ جاؤ، کہیں منع نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر میں جنت ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے گھر میں محسوس کرو، اللہ نے جنت تمہارے گھر میں اتاری ہے۔ تم تو ہرن کی طرح کر رہے ہو، جیسے ہرن کی ناک میں مشک ہے اور وہ پورا جنگل گھوم رہی ہے، کدھر ہے خوشبو، کدھر ہے، وہ پاگل ہوئی ہرن۔ سب جگہ جاؤ لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں پہ گرو، ان سے دعا لو۔ کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شک، بس بات سمیٹ کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، اگر کچھ بننا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم آئلہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو چھڑانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، جو عاشق رسول ہے، وہ ماں باپ کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ جی، عاشق رسول کی پہچان ہے کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہوگا۔ حضرت بلال کو دیکھو، عاشق رسول ماں کے کیسے وفادار، حضرت اویس قرنی کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار، حضور غوث الاعظم دستگیر کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار۔ ماں نے ایک جملہ کہہ دیا گھر سے نکلتے ہو، پوری زندگی اس پہ عمل کی۔ اور ہمارے نبی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے نبی کو نبی یہ امی کہتے ہیں، ہمارے نبی کا لقب کیا ہے؟ نبی یہ امی۔ اب لوگ اس پہ دھوکہ کھا گئے، کہنے لگے وہ تو ان پڑھ ہے۔ ارے پاگل، جو ان پڑھ ہوگا وہ کائنات کو کیسے پڑھائے گا؟ بے شک، سبحان اللہ، کبھی کسی ان پڑھ کو پڑھاتے بھی دیکھا ہے؟ ان پڑھ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سب آ کر معلم بنے ہیں اور حضور بنا کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اللہ، جس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو اس کو استاد کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی کو ان پڑھ کہنے والا جاہل ہے، نبی ان پڑھ نہیں ہے، نبی تو پڑھانے آئے ہیں۔ نبی تو، یہ میرا عنوان نہیں لیکن بات آئی تو عرض کروں، ایک ان پڑھ ہے، اس کو اسٹیج پہ بلا کر بولو پڑھو تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب پاگل ہوئے ہو، ان پڑھ کو پڑھو بولنا یہ جہالت ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے جو تقریر کرنا نہیں جانتا، اس کو اٹھا کے بولو تقریر کرو، بولے مجھے آتی نہیں۔ ظلم نہ کرو مجھ پہ، میں تقریر کرنا نہیں جانتا۔
ایک آدمی نعت پڑھنا نہیں جانتا، اس کو نعت پڑھو، لیکن آپ پاگل ہوئے ہو زبردستی، مجھ سے کیا کام لے رہے ہو؟ سنار کا کام لوہار نہیں کرتے، لوہار کا کام سنار نہیں کرتے، ایسے ہی۔ اب نبی پر جو پہلی آیت آئی، نبی پر پہلی آیت کون سی آئی؟ اقرا، مطلب پڑھو۔ جو ان پڑھ ہو اس کو اللہ پڑھنے کے لیے کیسے کہے گا؟ بتائیے، اقرا بتا رہی ہے کہ نبی ان پڑھ نہیں تھے، جبریل کے آنے سے پہلے انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو معلم بن کر کے آئے تھے نا، انہیں معلم تو بہرحال بحث دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور کا لقب ہے امی۔ اب اس کے بہت سے معنی ہیں۔ امی کا ایک معنی بے پڑھے کائنات کو پڑھانے والا، امی کا ایک معنی اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد، الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ امی کا ایک معنی مکے کا نام ہے ام القرآ، مکے کا کیا نام ہے؟ بکہ اس کا نام، مکہ اس کا نام، بلد امین اس کا نام۔ تو مکے کا ایک نام کیا ہے؟ ام القرآ۔ تو جیسے اندور کا رہنے والا اندوری، لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، تو جو ام القرآ میں رہتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ امی، یعنی ام القرآ کا رہنے والا۔ تو نبی امی ہے نا، حضور مکے میں پیدا، ام القرآ میں پیدا ہوئے، لیکن امی کا ایک معنی اور سن لیں جو مفسرین نے بیان کیا، اور اس پہ بات پوری ہوتی ہے، توجہ کریں۔ ام ماں کو کہتے، ماں کو کہتے، اور امی ماں والا۔ امی مطلب ماں والا۔ اب ماں والے تو سبھی ہیں، آپ کا دھیان ہے تو میں بات کروں گا، ورنہ بات پوری ہو گئی ہے نا؟ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں توجہ، یہ اس عنوان، یہ اس محفل کی اختتامی گفتگو ہے، لیکن دھیان سے سننا۔ ہمارے نبی کا آپ نے بہت کچھ سنا سیرت کا، یہ پہلو بھی سنے، حضور ماں سے کتنی محبت کرتے۔ حضور کو امی اس بنیاد پر بھی کہا گیا، ماں والا۔ ماں والا مطلب، ارے سبھی ماں والے، بن ماں کا کون ہے؟ بن باپ کا تو کوئی ہوا ہے، بن ماں کا آدم و حوا کے سوا کوئی نہیں ہوا، ہاں ماں سے ہی ہوئے، تو ماں والے تو سب ہے۔ تو ماں والے کا مطلب کیا؟ اصل میں جس کو جس سے زیادہ رغبت اور محبت کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، جس کو علم سے زیادہ محبت تو کیا کہتے ہیں؟ جو رات دن علم میں گھسا رہتا بولتے ہیں یہ علم والا ہے۔ جو تقوی میں بہت زیادہ ڈوبا رہے تو کیا کہتے ہیں؟ تقوی والا ہے۔ جو انسان جس چیز سے رغبت رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ والا ہے، یہ وہ والا ہے۔ تو جب نبی کو سب سے زیادہ ماں سے پیار کرتے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ نبی یہ امی ہے، یہ نبی تو ماں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا، اب اس کو سن لیجیے۔ ٹائم میرا پورا ہوا، لیکن اجازت ہے میں بتا دوں اس پہ نبی نے پاک نے ماں سے کتنا پیار کیا۔ نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان حضور تشریف فرما تھی، اللہ کے رسول جلوگر تھے، ایسے میں ایک بوڑھی عورت، بڑی بھی لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی تھی، اس کی کمر ہلکی سی جھک چکی تھی، اس کے بدن پہ کمبل تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس بڑی بی کے پاس، بڑھیا کے پاس جا کر کے بیٹھے اور اس کے لیے اپنی کمبل بچھائی اور اس کو کمبل بچھا کے اپنی کمبل پہ بٹھایا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، ہائے ہائے کیا خوش نصیب خاتون ہے جس کے لیے رسول رحمت اپنی چادر بچھا رہے ہیں اور اپنی چادر پہ اس کو بٹھا رہے ہیں اور غور سے اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور جب تک وہ باتیں کرتی رہی حضور اس کی باتیں سنتے رہے۔ وہ کھڑی ہو گئی تو اللہ کے سچے رسول بھی کھڑے ہو گئے۔ جب وہ جانے لگی تو صحابہ نے پوچھا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اے کریم بندہ پرور آقا، یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس پر اتنا کرم ہو رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ تب لوگوں کو احساس ہوا
کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے. اگر حقیقی ماں سیدہ آمنہ سامنے آتی تو رسول اللہ ان سے کتنا پیار کرتے، ان سے کتنی محبت کرتے. جب دودھ پلانے والی ماں کا احترام یہ ہے، اللہ اکبر، جو ماں آمنہ تھی، حلیمہ سعدیہ نے تو دودھ پلایا، لیکن حقیقی ماں حضرت سیدنا آمنہ تھی. سیدہ آمنہ پاک سے کتنا پیار تھا. حضور بار بار کہتے تھے آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ رہی ہے، اور حضور ماں کا ذکر کر کے رو پڑتے، کہتے آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ رہی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اس لیے کہ رسول اللہ کی عمر مبارک ابھی صرف 6 سال کی تھی کہ رسول پاک کی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ آمنہ کو ان کی قبر میں دفن کیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. آپ جانتے ہیں اپنی ماں سے کتنا پیار تھا، بار بار ذکر کرتے تھے. حج پہ گئے تو حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے، ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے. ذرا غور کیجئے، حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں، ہجرت کے وقت ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور موقع پر بار بار حضور ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے. سیرت کی مختلف کتب کے اندر موجود ہے، اور اکثر ماں کا ذکر کرتے، میری ماں تو ایسی تھی، میری ماں تو ایسی تھی. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کو دیکھ کے کہتے فاطمہ تو میری ماں جیسی دکھتی ہے، تو ام ابی ہاں ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی تجھے دیکھ کر میری ماں مجھے یاد آتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی کی امی جان کیسی تھی، نبی کی امی جان کے ساتھ نبی کا تعلق کیا تھا. آج اپنے ماں باپ سے دور ہونے والوں، اللہ اکبر، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، ماں باپ ترس جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھتے ہو؟ ماں باپ ترستے ہیں، میرا بیٹا آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، میری خیریت پوچھے گا. نہیں نہیں، آج کل کے بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، کتوں کے ساتھ کھیلنے کا تو ٹائم ہے، بلیاں پالنے کا تو ٹائم ہے، چڑیوں کو وقت دینے کا ٹائم ہے. اللہ اکبر. جانوروں کے ساتھ دل بہلانے کا ٹائم ہے. وہ ماں باپ جو تمہاری جنت ہے، خدمت کرو تو جنت ہے، توہین کرو تو وہ تمہاری جہنم ہے. ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو، ان کی خوشی حاصل کرو. آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں رسول رحمت امی سے کتنا پیار کرتے ہیں. بلکہ ایک بات بتاؤں، اب جب بھی امی کو امی کہنا، اس نیت سے کہنا کہ میں اپنی ماں کو امی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے اپنی ماں کو امی کہا، یعنی کہ میرے نبی نے اپنی ماں کو ماں کہا، اس لیے ہم ان کو امی کہتے ہیں. اللہ اکبر. کتنا پیار ہے نا نبی نے، اللہ اکبر، کس قدر ماں سے پیار کیا. ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 5 یا 6 سال کی تھی. حلیمہ سعدیہ کے گھر سے حضور علیہ السلام اپنی امی جان کے پاس آئے. ماں میں اور بیٹے میں بڑا پیار تھا، بہت خوبصورت تھی حضور کی امی جان، بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے چلی گئی. ایک دن حضرت سیدہ آمنہ نے میرے آقا سے کہا بیٹے تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی، تم نے تمہارے ابو کو نہیں دیکھا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں تمہارے ابو کی مزار کی تمہیں زیارت کرا دوں، تو چلو میں تمہیں لے جاتی ہوں. اور اپنے سسر سیدنا عبد المطلب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ کے مزار پہ لے جاؤں. میرے بیٹے نے باپ کی شکل تو نہیں دیکھی، کم سے کم باپ کا مزار تو دیکھ لے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ شریف میں، کیونکہ ان کے ابو جان بہت بڑے تاجر تھے. رسول پاک کے ابو جان سیدنا عبداللہ بہت بڑے تاجر تھے، تو وہ تجارت کے لیے گئے اور راستے میں بیمار پڑ گئے. تو ان کے ابو کا ننیال پڑتا تھا مدینہ شریف، اس کا پرانا نام یثرب ہے، لیکن ہم اس کو یثرب نہیں کہتے، ادب کی وجہ سے مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ شریف کہتے ہیں. خالص مدینہ بھی نہیں کہتے. جب بھی مدینہ منورہ کا نام لو تو مدینہ شریف کہو، مدینہ المنورہ کہو، طیبہ پاک کہو، اس کو خالص مدینہ نہ کہا کرو بلکہ مدینہ شریف کہا کرو. فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں تلقین کی مدینہ شریف کہو، بغداد شریف کہو، اجمیر شریف کہو. جس زمین پہ بزرگ لوگ رہتے ہیں، لوگ اگرچہ مذاق اڑانے دو، دیوانوں کا مذاق نہ اڑائیں گے تو کس کا مذاق اڑائیں گے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، اس لیے لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بات نہ بدلو. میں تو اجمیر
شریف جاتا تھا اور ٹی سی پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میرے دوست لوگ شرم کی وجہ سے کہتے تھے کہ یار یہ ٹی سی مسلمان نہیں ہے، اجمیر کہہ دو۔ میں نے کہا کسی مسلمان اور غیر مسلم کی وجہ سے ہم اپنی بولی کیوں بدلے، اجمیر شریف کہو تاکہ وہ بھی اجمیر شریف کہے۔ یاد رکھیے کہ کسی کو دیکھ کر اپنی بولی نہیں بدلنا، ہم اپنی نسبتوں کا خیال کریں۔ مذاق اڑانے کا تو فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ دیوانوں ہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن دیوانہ کبھی فکر نہیں کرتا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ عشق والوں کا مذاق ہمیشہ اڑایا گیا، ابھی بھی اڑایا جا رہا ہے، آگے بھی اڑایا جاتا رہے گا، لیکن عاشقوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منافقوں نے صدیق اکبر کے عشق کا مذاق نہ اڑایا، فاروق اعظم کے عشق کا مذاق نہ اڑایا۔ بہرحال تو ہم مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ کہتے، یثرب نہیں کہتے۔ تو مدینہ منورہ میں حضور کے پیارے پیارے ابو جان سیدنا عبداللہ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا۔ اور اس کے بعد بتاؤں، آج سے چند سال پہلے جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی تو رسول اللہ کے ابو جان کا مزار مسجد کے اندر آ رہا تھا، تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے ابو جان کا مزار نکال کر کے جو ہے وہ جنت البقیع میں جو ہے وہ منتقل کر دے۔ تو بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کو جو ہے ان کی موجودگی کے اندر رسول اللہ کے ابو جان کی قبر کو کھولا گیا اور قبر کو کھول کر کے ان کے جسم کو نکالا گیا۔ مفتی اعظم مصر کا بیان ہے کہ وہ اتفاق سے میں بھی اس وقت موجود تھا، تو میں نے دیکھا جب رسول اللہ کے ابو جان کا مزار جو ہے وہ رکھا گیا ہے اسٹیچر پہ لا کر کے، تو میں نے دیکھا اتنے خوبصورت تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی چہرے پر داڑھی کے بال نکل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں نے رسول اللہ کے ابو جان کو تو جو ہے وہ ان کی حیات میں نہیں دیکھا، ذرا ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے برکت حاصل کروں۔ تو کہتے جب میں نے ٹچ کیا تو جیسے زندوں کو ٹچ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خون ہٹ جاتا ہے، پھر واپس سے خون واپس آ جاتا ہے۔ تو 1400 سال کے بعد بھی رسول اللہ کے ابو جان کے جسم کو ٹچ کیا گیا تو کہا ریشم سے زیادہ نرم لگ رہا تھا جسم۔ سبحان اللہ۔ کرو تازہ۔ میں کہتا ہوں نبی کے یا رسول نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، کیا کافروں کا جسم بھی 1400 سال تک کے قبر میں محفوظ رہتا ہے؟ اور مولوی تیری جسم پر قبر کی ہڈیاں مٹی کھا جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو مٹی میں مل گئے، لیکن نادان یہ نہیں دیکھتا ارے تیرا باپ مولوی ہو کر کے تیری قبر میں ہڈیاں پگھل گئی اور پگھل جائے گی، لیکن میرے نبی کے ابو جان کے جسم کو دیکھ، 1400 سال کے بعد بھی جسم صحیح سلامت ہے۔ کیا کافر ایسے ہوتے؟ کافروں کے جسم بھی صحیح سلامت ہوتے؟ ارے پاگلو، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، جواریوں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، تو کافر کے گھر میں اللہ کا محبوب کیسے پیدا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جب غوث پاک جیسے سید الاولیاء کو پیدا کرنا ہوا تو صالح کے گھر میں سید الاولیاء پیدا نہیں ہوا، بلکہ سید الاولیاء صالح نہیں ابو صالح کے گھر میں پیدا ہوا۔ جب سید الاولیاء کے لیے صالح نہیں چلتا بلکہ ابو صالح چاہیے، جب غوث پاک کے والد کے لیے اتنے متقی کا انتخاب کیا گیا تو سید الانبیاء کے والد کے لیے کیسے والد کا انتخاب کیا؟ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باپ ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کا بیٹا غوث ہے، کتب ابدال صحابی ہے، لیکن اے سرکار عبداللہ تم پر میری جان قربان ہے، میری نسل قربان ہے، تمہارا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ نعرہ رسالت۔ حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں، حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں۔ توجہ، بات بہت الگ سمت میں نکل گئی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابوا اور گنبد خضرا کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا جانے، عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا پہچانے؟ جس کو عرش سے سلام آتا ہے، توجہ، جس کو عرش سے سلام آتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی بہو ہے، وہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس سیدہ فاطمہ کے لیے
قیامت کے دن اعلان ہوگا، محشر والو گردنیں جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے، جس کے لیے محشر والوں کی گردنیں جھکائی جائے گی، وہ سیدہ فاطمہ جس کی پوتی ہے، اس کو سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ کہا۔